اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کی ذیل میں آج ہماری گفتگو رہے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام سامعین محفل کو عید مبارہلہ، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد، اور خصوصی مبارکباد جناب شہزادی سکینہ بنت الحسین کہ جو ہمارے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کا سکون قرار پائیں، ان کا ظہور بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم جناب شہزادی فاطمۃ الزہرا کے صدقے میں، جناب شہزادی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں ہمیں جلد از جلد مولا کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو۔ جیسا کہ آپ تمام سامعین محفل جانتے ہیں کہ آج 24 ذی الحج عید مبارہلہ کا دن ہے۔ تو عید مبارہلہ کے حوالے سے تو سب سے پہلا یہ مقصد ہے ہمارا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے واضح آیت اتار دی سورہ آل عمران میں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو یہاں توحید جو بچائی جا رہی ہے پروردگار عالم کی، اس توحید کو بچانے میں کون کون شامل ہے؟ اس توحید کو بچانے میں 3 لوگ شامل ہیں۔ اس توحید کو بچانے میں کون شامل ہے؟ 3 حصے بچا رہے ہیں۔ 3 حصے کون کون سے؟ رسول کے ساتھ چلے، ایک رسول کی دختر جو رسول کی دختر جو رسول کے ساتھ چلی، اور دوسری منزل پہ کون ہے؟ رسول کا نفس، اور تیسری منزل پہ ابنانا کی منزل پہ رسول کے 2 بیٹے جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جو کہ فرزند تھے مولا علی کے، لیکن یہ سخاوت ہے میرے آقا مولا کی کہ جب میرے رسول کو بیٹوں کی ضرورت پڑی تو رسول کے لیے حاضر کر دیے اپنے دونوں پسر حسن اور حسین، اور کہا یا رسول اللہ آج سے یہ مباہلے سے یہ دونوں پسر آپ کے پسر ہیں، اور ان کی نسل سے جتنے بھی امام آئے وہ ہمیشہ کیا کہلائے؟ یا ابن رسول اللہ۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، کوئی بھی جب بھی گفتگو کرتا میرے 8ویں امام سے، 9ویں امام سے، کسی بھی امام سے، تو صرف سلام کرتے ہوئے کیا کہتا؟ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ تو مباہلے کے بعد سے سب جو نسل تھی وہ رسول کی اولاد کہلائی۔ تو یہ 3 جو تھے یہ رسول کے ساتھ چلے۔ اچھا، دوسرا جو مباہلے کا ہے پس منظر وہ یہ بھی ہے کہ مباہلے میں سب دیکھ لیں کہ رسول کے بیٹے کون ہیں اور رسول کی بیٹی کون ہے اور رسول کا نفس کون ہے، کیونکہ جو آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ کاذبین کون؟ جو رسول سے پہلے کاذبین ہیں، صرف ان پہ لعنت نہیں ہو رہی، لعنت ان پہ بھی ہو رہی ہے، تا قیامت لعنت رہے گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 3 بیٹیاں یا رسول کے اور بھی فرزند تھے یا رسول اللہ کے اور بھی دوست تھے جو رسول کی نفس کے منزل پہ تھے، تو اس لعنت کے ذیل میں ان تمام لوگوں کی پر لعنت کی جا رہی ہے کہ جو رسول سے جھوٹی باتیں منسلک کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے جھوٹی باتیں منسلک کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ تو بھائی اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں تو شاعر نے کیا خوبصورت اپنے شعر میں کہا ہے کہ احمد بھی تھے علی بھی حسن اور حسین بھی، احمد بھی تھے علی بھی حسن اور حسین بھی، پہچان پنجتن کی بنا سیدہ کا نور، پہچان پنجتن کی بنا سیدہ کا نور، ہوتی جو اور بیٹیاں میرے رسول کی، ہوتی جو اور بیٹیاں
میرے رسول کی لاتے انہیں مباہلے میں مصطفیٰ ضرور. تو اگر اور بیٹیاں ہوتی تو رسول خدا لازم تھا، کیونکہ اسلام کی منزل تھی یہ، پروردگار عالم کی توحید کو بچانے کی منزل تھی یہ، کوئی عام منزل نہیں تھی. کیونکہ نجران کے راہب، خود یہ تفصیل میں گفتگو انشاءاللہ کسی اور موقع پر رہے گی، کہ سب جانتے ہیں کہ نجران کے راہب تھے جو رسول خدا کے پاس آئے. کیونکہ جب رسول خدا نے اعلان توحید کیا تھا، کہ توحید کا اعلان کیا کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور مجھے اللہ کا رسول مانا جائے، تو رسول خدا نے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، پھر اس کے بعد تمام مدینے والوں کو، مکے والوں کو دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر جتنے بھی بادشاہ تھے رسول خدا ان کو خط کے ذریعے خط لکھتے تھے اور خط کے ذریعے دعوت دیتے تھے. تو ایسا ہی رسول خدا نے راہبوں کو بھی دعوت دی. تو نجران یمن کا ایک قبیلہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں نجران کے یہ راہب رہا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا کلیسا تھا، اس کے اندر یہ راہب رہا کرتے تھے. تو ان راہبوں نے جب رسول خدا کا یہ خط پڑھا تو انہوں نے ایک اپنے بندے کو سلیکٹ کیا اور اس بندے کو چنا، اور چن کر اس کے ساتھ 3 بندے اور بھیجے، اور وہ بھیجے رسول خدا کی طرف. تو اس کا نام ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے عبد المسیح عاقب. اس کا نام ہمیں یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. ویسے اور بھی نام ملتے ہیں لیکن زیادہ معتبر نام جو ملا ہے وہ یہی ہے کہ عبد المسیح عاقب. تو ان کو رسول خدا کی طرف روانہ کیا، اور پھر جب وہ لوگ رسول خدا کی طرف آئے 3 دن تک وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن تینوں دن رسول خدا نے انہیں منع فرمایا ان سے ملنے کے لیے. تو جب تیسرے دن وہ لوگ جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رسول خدا بہت رحم دل ہیں اور وہ اپنے کسی بھی مہمان کی ایسی تحقیر نہیں کرتے، وہ بہت مہمان نواز ہیں، لیکن آج 3 دن ہو گئے وہ ہم سے نہیں ملے. تو دیکھیے جب مشکل پڑ جاتی تھی نا کوئی تو اس کو حل بھی مشکل کشا ہی کرتے تھے. تو آئے جناب سلمان، کہنے لگے اچھا تو تم مشکل میں ہو، ہم تمہاری مشکل کشا کے صدقے میں حل کرواتے ہیں. تو مشکل کشا کے پاس لے کر آئے. تو جناب رسول خدا کے جو وصی ہیں، ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، داماد ہیں رسول خدا کے، انہوں نے فرمایا مولا علی نے کہ تم مزاج نبوت کو نہیں جانتے، مزاج نبوت کو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی نبوت کا حصہ ہوں. جب تک تم یہ اپنے سونے کے جو زیورات پہنے ہوئے ہو یہ نہیں اتارو گے نا، رسول خدا نہیں ملیں گے. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہودی بھرم ڈال رہے تھے اپنے سونے کے زیورات سے رسول خدا پر. یہودی کتنے بیوقوف تھے، عیسائی کے یہ نہیں جانتے تھے کہ جو یہ زیورات پہنے ہوئے سونا چاندی، یہ تو رسول خدا کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. رسول ٹھوکر مارے تو خزانوں کے خزانے زمین اگل دیتی ہے، اور رسول پہ رسول کی گھر کی کنیز فضہ بھی اگر کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو جایا کرتی ہے. تو رسول خدا کی خدمت میں جانے سے پہلے مولا علی نے ان کے تمام زیورات کو اتروایا اور ان کو بالکل اسی طرح سے تیار کیا کہ جیسے رسول کی خدمت میں جانے کا حق ہے اور جیسے رسول کی خدمت میں سادگی سے جایا کرتے ہیں. تو وہ آئے رسول خدا کے سامنے، اور رسول خدا کے سامنے بیٹھے تو رسول خدا نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی اور پھر سمجھایا کہ اسلام میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے اور کیسے اسلام کو قبول کرنا ہے، جزیہ دینا ہے، اس کی بھی بات ہوئی. لیکن انہوں نے ہر شرط کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھائی ہم آپ کو کیوں مانیں، کیونکہ ہمارے پاس 3 لوگ ہیں جو بہت افضل ہیں. سب سے پہلے کون؟ وہی ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس جناب مریم ہے کہ جن سے افضل روئے زمین پر کوئی عورت نہیں ہے، اور دوسرے ہمارے پاس جناب عیسیٰ ہیں کہ جو سب سے افضل ہے روئے زمین پر، اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے جھولے میں اپنے کلام کیا تھا. اور تیسرا ہمارے پاس ہے روح الامین قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور ان سے بھی افضل ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اگر اس سے افضل کوئی ہو ان تینوں سے تو ہم آپ کو مانیں گے، اگر آپ ان تینوں سے افضل دکھا دیں. کیونکہ یہ بات عیسائی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور جتنی بھی یہودیوں کی کتاب ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ سب کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. اور یہ پیشن گوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام خود بھی دیکھی گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام ہوگا احمد. تو اب یہ جو رسول خدا کے سامنے باتیں پیش کی گئیں کہ یہ تینوں ہیں. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو دیکھیے کہ جہاں پہ
جھوٹ اور سچ کی منزل آ جائے نا، وہاں ہوتا ہے مباہلہ. جہاں جھوٹ اور سچ کی منزل آ جائے وہاں ہوتا ہے مباہلہ. تو رسول خدا ابھی گفتگو ہی کر رہے تھے ان عیسائیوں کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا عرش فرش پر اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کہو کہ اللہ کہتا ہے فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب، اگر یہ عیسائی ابھی بھی علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو دیکھیے اب جو یہودی تھے وہاں پہ جو مدینے میں رہتے تھے، اور جو عیسائی رہتے تھے، اور جو مسلمان تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ رسول کے خاندان میں کون کون شامل ہے. تو اب جو رسول کے خاندان کے کچھ لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول خدا ہمیں اپنا بیٹا بنا کر لے جائیں، شاید رسول خدا مجھے اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں، شاید رسول خدا ہمیں اپنے نفس کے طور پر لے جائیں، کیونکہ ہماری تو رسول سے بہت اچھی دوستی ہے اور ہم تو رسول کے بہت کام آتے ہیں اور ہم تو رسول کے بہت افضل دوست ہیں. تو یہ باتیں پوری رات شب داری ہوئی، لوگ سوچتے رہے. لیکن صبح جب نمودار ہوئی تو کیا منظر تھا؟ منظر یہ تھا کہ آگے آگے رسول خدا کی گود میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے. رسول خدا کے پیچھے میری آقا شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا موجود تھی، اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب موجود تھے. تو اترنے والوں کے منہ بہت اترے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں بیٹی بنا کر لے جائیں یا شاید ہمیں بیٹا بنا کر لے جائیں، اور جو دوست تھے ان کے بھی چہرے اتر گئے کہ ہم نے اتنی دوستی نبھائی، ہم صدیق بنے، لیکن ہماری صداقت کام نہیں آئی یہاں. کیونکہ یہاں پر ان صدیقوں کا کام تھا، ان صداقت والوں کا کام تھا کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اپنی پوری زندگی میں. تو ایسے صدیق رسول خدا کے ساتھ چلے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اب رسول خدا چلے، میدان میں آئے تشریف لے کر، تو یہودی ایک طرف، عیسائی بھی، اور اچھا اس میدان میں یہودی بھی موجود تھے کیونکہ یہ بہت بڑا معرکہ تھا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کے درمیان. تو ادھر یہودی بھی موجود تھے اور مسلمان تو موجود تھے ہی تھے. اب ایک طرف عیسائی راہب بیٹھے ہوئے تھے تمام نجران کے، ان کے ساتھ ان کی خواتین اور ان کے جتنے بھی بیٹے وغیرہ تھے وہ سب موجود تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ان 5 نوروں کو آتے ہوئے دیکھا نا، ان 5 نور کا جو نور کا جلوہ تھا وہ کس وجہ سے بہت بلند تھا، کیونکہ اس نور میں سیدہ کا نور موجود تھا، جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کا نور موجود تھا. اور بی بی فاطمۃ الزہرا کون؟ کہ جو حجاب اللہ ہیں، کہ جن کی چادر پروردگار عالم کا حجاب ہے. اور یہ اس نور کے بارے میں مجھ جیسا کمتر انسان تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ وہ نور ہے کہ جو پروردگار عالم کے ساتھ حجابوں میں پلتا رہا، جس نور کی حفاظت خود پروردگار عالم نے بذات خود کی. جیسے ہی عیسائی راہبوں کی نظر پڑی ہے جناب فاطمۃ الزہرا کے نور کی چمک آتی ہوئی دیکھی، تو ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. دیکھیے جو یہودیوں کی کتاب ہے اور جو عیسائیوں کی کتاب ہے، ان میں پروردگار عالم نے تمام اہل بیت کی صفات کو رکھا. جیسا کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ ہند میں مجھے کشن نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور توریت میں حضرت کشن نام سے بھی مولا کائنات پہچانے جاتے ہیں. تو یہ سب صفات جو تھی پروردگار عالم نے رکھی تھی تاکہ یہودی اور عیسائی جان جائیں کہ کوئی ہے ایسا. تو جب یہودی اور عیسائیوں نے دیکھا ان چہروں کو تو یہی کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. تو علامہ آصف رضا الوی وہ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، جب مباہلہ کا وہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بہت پریشان تھا کہ صرف یہودیوں عیسائیوں نے کیوں کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. کیونکہ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کی وجہ میں نے بہت تلاش کی کہ عیسائیوں نے کیوں نہیں کہا کہ شاید بارش ہو جائے آسمان سے یا کوئی اور وجہ بیان کرتے. تو علامہ آصف رضا الوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ بہت تلاش کی
تو آخر کار جب تلاش کرو تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو انہیں یہ وجہ ملی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی پروردگار عالم کا جلوہ نمودار ہوا تو کوہ طور پورا جل گیا پروردگار عالم کے نور سے. تو انہوں نے اس نور کو، جس نور کو کوہ طور پر موسیٰ نے دیکھا تھا، اس نور کو عیسائیوں نے اپنے سامنے دیکھا، اور جب دیکھا تو کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں، انہیں مبارک چہرے کہ اگر یہ حکم دے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. تو دیکھیے جو لعنت تھی نا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا لعنت اللہ لکھا تھی، وہ لعنت سے عیسائیوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. کیونکہ اگر وہ لعنت عیسائیوں پہ پڑ جاتی نا، تو رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر وہ لعنت عیسائیوں پہ پڑ جاتی تو عیسائی بندروں اور جانوروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے اگر وہ لعنت ان کے اوپر پڑ جاتی. تو اب وہ لعنت جو آسمان سے نازل ہو رہی تھی فرش پر پروردگار عالم کی، وہ بچ گئی، عیسائیوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو بھائی اب وہ لعنت کہیں نہ کہیں تو گئی نا. وہ لعنت کہاں گئی؟ سب سے پہلے جب علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آئے تو ان کے چہروں پر وہ لعنت پڑی. تو پھر جب بی بی فاطمہ الزہرا گئی ہے، باغ صدق کا خطبہ دیا ہے، خلیفہ کے دربار میں گئی ہے، تو وہ لعنت ان خلیفاؤں کے چہروں پر بھی پڑی، وہ لعنت ان کے چہروں پر بھی پڑی. تو وہ جو لعنت مباہلے میں رہ گئی تھی، وہ لعنت بی بی پہنچانے گئی تھی. وہ لعنت ایسی ان کے چہروں پر پہنچائی کہ آج تک وہ لعنت ان کے مقدر کا حصہ بن گئی ہے. اور صرف بی بی پر کے دشمنوں پر نہیں، ان کے بعد جناب امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جو آئے وہ بھی لعنتی اور جھوٹا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ بھی جھوٹا اور لعنتی ہے. قیامت تک جو ان کے مقابلے میں آتا رہے گا، جو ان کے لیے نازیبہ کلمات ادا کرتا رہے گا، وہ سب اس لعنت کا حقدار رہے گا. کیونکہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. اگر یہ 5 نہ ہوتے تو آج روئے زمین پر کوئی پروردگار عالم کا نام لیوا نہیں ہوتا، کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ آج جو پروردگار عالم کو سجدہ ہو رہا ہے، عبادت خداوندی ہو رہی ہے، وہ انہی 5 کے وسیلے سے ہو رہی ہے. اور حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ میں کچھ خلق نہ کرتا اگر میں ان 5 کو خلق نہ کرتا. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان 5 کا ماننے والا بنایا ہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس دنیا میں ان 5 کا ذکر کر سکیں. تو دعا ہے بس پروردگار عالم ہماری اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ پنجتن کا ماننے والا بنا کے رکھیں، اور ہم کبھی بھی مولا پر شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو سکے، بلکہ ہم ہمیشہ ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے رہیں. والسلام یا علی مدد.